الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ اکبر کبیرہ. یہ پانی ہم نے دم کر لیا ہے. سورۃ فلق سورۃ ناس 11 دفعہ. گھر میں سے کوئی بھی اس طرح کا عمل اگر آپ کو کبھی مل جائے جس میں کسی بھی قسم کے جادو یا اس طرح کی چیزوں کے استعمال کا شائبہ ہو تو اس صورت میں بغیر گھبرائے بالکل اسی طرح ہاتھوں پر گلوز چڑھا کر اور بہتر ہے کہ ماسک کا بھی استعمال کر لیں. سورۃ فلق ناس بالکل منہ کے پاس رکھ کے پانی پر آپ 11 دفعہ دونوں معوذتین کو پڑھیں اور اس کے بعد اس طرح کا کوئی بھی چیز ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی ہڈی ہے، کوئی پتلا ہے یا کوئی آپ کو کہیں پر پانی یا خون کے چھینٹے پڑے ہوئے گھر میں ملتے ہیں یا آپ کے گھر میں مثلا خوشبو یا بدبو کا احساس ہوتا ہے تو اس طرح کی کیفیات میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پانی کو اس طرح سے دم کر کے جس جگہ پر آپ کو جادو یا شیاطین جنات کے موجودگی کا خدشہ ہو وہاں پر اس پانی کو چھڑکا دیا جائے. اب چونکہ ہمارے پاس یہ ایک مادی شکل میں موجود ہے چیز تو اس کا ہم نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ کہ یہ پانی دم کیا ہوا ہے. ایک بڑے ٹب میں ہم یہ پانی شامل کر لیں گے. اس میں سمندری نمک اور پھٹکڑی اگر ہمیں میسر ہوئی تو وہ دونوں اس میں ہم ملا لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد اس ہڈی کے اوپر ہم اس پانی کو اچھی طرح سے بہائیں گے تاکہ اگر اس ہڈی کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی جادو کا عمل ہوا ہے یا گھر میں جادو کے عمل کے لیے اس کو مثلا جادو کا عمل کرنے کے بعد رکھا گیا ہے تو باذن اللہ تعالی وہ جادو کا اثر باطل ہو جائے گا اور یہ صرف ایک ہڈی خالی رہ جائے گی، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے انشاءاللہ باذن اللہ. تو یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السحر ان الله سيبطله ما جئتم به 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 السحر ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اونٹ کی ہڈی سے جادوئی علاج کی حقیقت. لوگوں میں اصل دین کی معلومات نہ ہونے کے سبب سے مختلف قسم کی گمراہیاں پائی جاتی ہیں. افکار و نظریات سے لے کر عقائد و ایمان کے باب تک میں بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قدر واضح اور روشن دین ہمیں عطا فرمایا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت ضعیف الاعتقادی اور باطل خیالات، طلسمی عملیات اور شرکی و کفری اعمال میں گم ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ آج اللہ سے کم جنات اور اس کی ذریت سے زیادہ ڈرتے ہیں. اس ڈر سے فریبی عاملین اور مکار جادوگر خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، ایمان کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں. ایک پختہ مومن صرف اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے، اس کی بندگی کرتا اور ہمیشہ اسی سے ڈرتا ہے اور مدد مانگتا ہے. سماج میں بہت سے کمزور ایمان و عمل والے لوگ جنات و شیاطین کے نام سے ڈرے سہمے رہتے ہیں.
ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں مختلف اقسام کی چیزیں رکھتے ہیں اس امید میں کہ یہ ہمیں جادو اور شیطانی شر سے محفوظ رکھے گی، مثلا چھری، لکڑی، چھلا، دھاگا، تعویذ، لوح، تختی، ہڈی وغیرہ۔ ایسے ہی لوگوں میں یہ خیال عام ہے کہ گھروں میں اونٹ کی ہڈی رکھنے سے گھر اور اہل خانہ جادوئی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ جادو کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیمک اور زہریلے کیڑوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اونٹ کی ہڈی گھر میں ہو تو کوئی چور اگر گھسے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب خرافات ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں میں یہ خیال کیسے شہرت پا گیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج کے بعض صوفیاء اور گمراہ لوگوں کا کہنا ہے کہ محدثین، فقہا اور اکابرین نے اپنے تجربات سے یہ بات کہی ہے کہ اونٹ کی ہڈی سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ اہل علم کی روشنی میں یہاں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ ان لوگوں کا نام لے کر عوام کو محض دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اصل ماجرا روحانی وظائف والوں کا ہے، اور وہ اس عمل سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اونٹ کی ہڈیوں والا عمل کے نام سے مختلف قسم کے روحانی وظائف بنائے گئے ہیں جن کی بھاری قیمتیں وصول کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایسے بہت سے واقعات پڑے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن ممالک میں اونٹ کی ہڈی نہیں ملتی وہاں والے گھر میں رکھنے کے لیے دوسرے ممالک سے ہڈیاں منگواتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اونٹ کی ہڈیوں والا کوئی وظیفہ شریعت میں موجود ہے، یا یہ خیال درست ہے کہ گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھنے سے جادو کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں اونٹ کی ہڈی سے متعلق کسی بھی قسم کا وظیفہ نہیں پایا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں 7 روز یا اتنے روز فلاں سورت پڑھو یا فلاں ورد کرو تو جادو کا اثر گھر سے زائل ہو جائے گا، وہ لوگ جھوٹے اور مکار ہیں، بلکہ بسا اوقات اس عمل کے لیے مخصوص چلہ کرایا جاتا ہے۔ یہ بھی مردود عمل ہے، خدا را اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے ہمیں ایسی کوئی بھی بات نہیں بتائی ہے کہ ہمارے گھروں میں اونٹ کی ہڈی رکھنے کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا جنات کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ جو ایسا کہے وہ جھوٹا ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بات تجربے سے ثابت ہے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ دین میں تجربہ دلیل نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا حکم دلیل ہے۔ شرعی ناحیے سے اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی فائدہ پہنچاتی ہے شرک کی قبیل سے ہے، کیونکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 107، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا لمن الظالمین۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرعی ناحیے سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ جانوروں کی ہڈیاں جنات کا کھانا ہے۔ شریعت نے ہمیں اسی سبب سے ہڈیوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے۔ صحیح ترمذی کی 18 نمبر حدیث ہے۔ جب ہڈی جنات کی خوراک ہے تو اسے محفوظ کر کے گھر میں نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہمارے یہاں کھانے کے لیے جانور ذبح ہو تو اس کی ہڈیاں جمع کر کے کہیں زمین میں دفن کر دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی حفاظت کے ساتھ گھروں میں ہڈیاں رکھتا ہے تو اس کے گھر میں مزید جنات آئیں گے، اور وہ جان بوجھ کر جو ہے اپنے گھروں میں جنات کو بلاتے ہیں۔ اور آپ ان جادوگروں کے پاس جا کر اپنا ایمان اور اپنا مال ہرگز ضائع نہ کریں۔ ہڈیوں پر بھی جادو کیا جاتا ہے، اس طرح جادوگر بآسانی آپ کے گھر پر جادو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خدا را فریب کاروں کے فریب کو سمجھیں اور اس کا شکار ہونے سے بچیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر
5686 میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینہ اور عقل کے کچھ لوگوں کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا تھا۔ اس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیماری میں اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ہڈی میں جنات اور جادو سے بچاؤ ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ نظر بد کے متعلق ایک حدیث میں وارد ہے کہ وہ اونٹ کو بھی لاحق ہو جاتی ہے، وہ بھی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، پھر اس کی ہڈی ہمیں کیسے بچا سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل رجل القبر وتدخل الجمل القدر، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ صحیح الجامع 4144۔ یعنی نظر بد کی وجہ سے انسان موت کے منہ میں جا کر قبر میں چلا جاتا ہے، اور اونٹ بھی نظر بد کا شکار ہو کر موت کے قریب ہو جاتا ہے، اور لوگ اسے ذبح کر کے پکنے کے لیے ہانڈی میں چڑھا دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنات، اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو الٹا نقصان کا سبب بن سکتا ہے اور شرعی طور سے گناہ کا بھی سبب ہے۔ لہذا کسی مسلمان کا ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، نماز کے بعد کے اور صبح و شام کے، اور سونے اور جاگنے کے اذکار کا اہتمام کریں، ہمیشہ پاک رہا کریں، گھروں کو نماز و تلاوت سے آباد کریں اور اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھا کریں، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا اور آپ کے گھروں کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا رہتا ہے؟ جب ہمارے ساتھ ہمہ وقت شیطان ہے تو اس سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب ہم اللہ کی بندگی اور اس کے دین پر عمل کریں گے۔ جب ہم اللہ کے دین سے دور ہوں گے تو یہ شیطان ہم پر غالب آ کر زندگی اور گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔